لاجواب، سارے رسولوں میں انتخاب، کثیر العلوم والفنون والخیر والفضائل والمعجزات، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار نادر الذات والجمال، ساری دنیا میں لامثال پیکر جاہ و جلال، افضل العالمین سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کسی فکر میں مبتلا ہیں۔ یہاں پر مجلس رسول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فکر چھوڑیے، یہ کسی کے باپ کی مجلس نہیں، نبی پاک کی مجلس ہے۔ سبحان اللہ، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ گمشدہ جیسے لگ رہے ہیں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہماری گفتگو سن نہیں رہے ہیں، بلکہ کہیں اور آپ کا دماغ لگا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور اسلام کے تعلق سے چند باتیں پہنچانا ہے۔ محبت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں کہی جائیں گی۔ میرے پاس کمیٹی کے خاص اشخاص جناب اظہر الدین وقار احمد آئے اور کہا کہ حضرت آپ کو تھوڑی دیر بولنا ہے، لیکن جو باتیں میں نے رکھی تھی ان شرطوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں یہاں پر حاضر ہوں اور آپ کے سامنے محب گفتگو ہوں۔ اگر محبت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ آپ اس خیال سے نہ سنیں کہ شیش گڑھ کا کوئی فرد آج ہم سے خطاب کر رہا ہے، بلکہ اس تصور کے ساتھ سنیں کہ شیش گڑھ کا نہیں بلکہ کہیں دور علاقے کا آدمی ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ تصور آئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اور میں نے تو صاف کہہ دیا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا اچھا انتظام کیا ہے، کس خیال سے بیٹھے ہیں، کس تصور سے بیٹھے ہیں یہ آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اس خیال سے بیٹھو، اس تصور سے بیٹھو کہ ہم شیش گڑھ کی سرزمین پر بیٹھ کر میلاد رسول نہیں سن رہے ہیں، جلسہ رسول نہیں سن رہے ہیں، بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر میلاد رسول سن رہے ہیں، اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ جب یہ تصور کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً مزہ آئے گا۔ فرش زمین ہمارا، یہ آسماں ہمارا، فرش زمین ہمارا۔ آج دیکھتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے یہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، یہ چیز ہماری ہے۔ ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ عالم میں تمہارا کیا ہے، تو ہم نے جواب دیا ہے، توفیق نعیمی نے جواب دیا ہے محبت کی زبان سے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، محبت کے کانوں سے سنو اور سبحان اللہ کی صدائیں برہبا، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرو، ایک مرتبہ زور سے کہو سبحان اللہ، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، فرش زمین ہمارا، یہ آسماں ہمارا، فرش زمین ہمارا، یہ آسماں ہمارا، ہم ہیں غلام احمد، سارا جہاں ہمارا۔ فرش زمین ہمارا، یہ آسماں ہمارا، ہم ہیں غلام احمد، سارا جہاں ہمارا۔ کیا کوئی میٹ پائے نام و نشاں ہمارا، وہ آئے سامنے جو ہمیں مٹانا چاہتا ہے، ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے پوچھو کہ تمہیں کتنا مٹایا گیا ہے، عراق کی سرزمین سے پوچھو یہ کیا کیا گیا ہے، فلسطین کے نوجوانوں سے پوچھو یہ کیا کیا گیا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، ہمیں کم کرنے
کے لیے, ہمیں گھٹانے کے لیے مارا گیا. ہر جگہ ہمارے خون سے ہولی کھیلی گئی, لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جتنا ہمیں مٹانے کی کوشش کی اللہ نے اتنا ہی ہم کو بڑھا دیا ہے, ہمیں باقی رکھا ہے. نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت اسلام, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ارے آج یہ چراغ پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیجئے. اب سرکار دو عالم سے پوچھئے, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, جب مکہ کی دھرتی پر آپ نے اسلام کو پھیلانا شروع ہوا تھا تو نبی جواب دیتے ہیں, لوگوں نے میری مخالفت کی تھی, ابو جہل نے میری مخالفت کی تھی, عتبہ نے میری مخالفت کی تھی, شیبہ نے میری مخالفت کی تھی, ابو لہب نے میری مخالفت کی تھی, گھر والوں نے میری مخالفت کی, خاندان والوں نے میری مخالفت کی, وطن والوں نے میری مخالفت کی, یہاں تک کہ میں شہر طائف پہنچا, وہاں بھی میری مخالفت ہوئی. لیکن اس مخالفت کا اللہ اکبر, اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی رہی. سرکار کے خلاف لوگ بولتے رہے, صحابہ کرام کے خلاف لوگ بولتے رہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغام کو برابر لوگوں تک پہنچاتے رہے. ایسی آندھیاں چل رہی تھی, شرک کی آندھیاں چل رہی تھی, کفر کی آندھیاں چل رہی تھی, زور زور کی آندھیاں چل رہی تھی. مصطفیٰ نے جواب دیا, توفیق نعیمی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ظفر بزمی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, فیضی شاعر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام برکاتی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مولانا افضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبرائے نہیں. ارے میرے یہ اسلام کی شان ہے, آج آندھیوں سے تم گھبرا رہے ہو, یہ چراغ تو میں نے آندھیوں کے بلبوتے پر جلایا ہے. یہ شمع دین ہرگز بجھ نہیں سکتی ہواؤں سے, یہ شمع دین ہرگز بجھ نہیں سکتی ہواؤں سے. ارے اس کو نبی نے آندھیوں ہی میں جلایا ہے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت اسلام, شہید اعظم کانفرنس, یہ شمع دین ہرگز بجھ نہیں سکتی ہواؤں سے. ارے اس کو نبی نے آندھیوں ہی میں جلایا ہے, مصطفیٰ نے اس چراغ کو آندھیوں میں جلایا ہے, کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا ہے. علامہ سلمان اظہری آ رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر, پورے ملک کے اندر وہ یہی پیغام نشر کر رہے ہیں. آج ہمارے معاملے میں ہر طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, فرش زمین ہمارا, یہ آسماں ہمارا, فرش زمین ہمارا, یہ آسماں ہمارا, ہم ہیں غلام احمد, سارا جہاں ہمارا. ہم کسی ملک میں محدود نہیں ہیں, ہر ملک ہمارا ملک ہے. آپ دیکھیے ہندوستان کی دھرتی پر کلمے کی آواز گونجتی ہے, اذانوں کی آواز گونجتی ہے. پاکستان جائیے وہاں بھی کلمے کی آواز گونجتی ہے, وہاں بھی اذانوں کی آواز گونجتی ہے. افغانستان جائیے وہاں بھی کلمے کی آواز گونجتی ہے, وہاں بھی اذان کی آواز گونجتی ہے. آپ دنیا کے جس خطے میں نکل جائیں, امریکہ میں جائیں تو وہاں بھی کلمہ گونج رہا ہے, اذان گونج رہی ہے. دنیا کے کسی خطے میں پہنچے, ہر جگہ اذان کی آواز آئے گی, کلمے کی آواز آئے گی. تبھی تو میں نے کہا ہے فرش زمین ہمارا, یہ آسماں ہمارا, فرش زمین ہمارا, یہ آسماں ہمارا, ہم ہیں غلام احمد, سارا جہاں ہمارا, ہم ہیں غلام احمد, سارا جہاں ہمارا. کیا کوئی میٹ پائے نام و نشان ہمارا؟ ہائے ہائے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کیا کوئی میٹ پائے نام و نشان ہمارا, خلا کے دو جہاں ہے جب پاسواں ہمارا, خلا کے دو جہاں ہے جب پاسواں ہمارا. کیا کوئی مائٹ پائے نام و نشان ہمارا, خلا کے دو جہاں ہے جب پاسواں ہمارا. گلشن سے کیا تمہارے تنکا لیا ہے کوئی؟ ہائے ہائے, کیا بات. توجہ دیجیے, حالات حاضرہ کو پڑھیے اور پھر جواب دیے. گلشن سے کیا تمہارے, وہ چل رہا نا, گلشن سے کیا تمہارے تنکا لیا ہے کوئی, پھر کیوں اجاڑتے ہو یہ آشیاں ہمارا, پھر کیوں اجاڑتے ہو. گلشن سے کیا تمہارے تنکا لیا ہے کوئی, پھر کیوں اجاڑتے ہو یہ آشیاں ہمارا. بلڈنگ کے واسیوں کو کہو سبحان اللہ, زور سے کہیے, بلڈنگ کے واسیوں نے
وہ بھی اجاڑ ڈالا. آہا غور تو کیجئے. واہ واہ علامہ ذہبی نے فرمایا ہے, کہو سبحان اللہ. ہر ایک کے لیے ایک وقت ہے, وقت آتا ہے نا تو کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ علامہ ذہبی نے القبائر کے اندر بیان کیا, ذرا توجہ دیجئے. ایک بوڑھی عورت کا, ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا ہے. عالی شان اس نے محل بنایا تھا. آپ جانتے ہیں جب بادشاہ محل کی تعمیر کرے گا تو کوئی کور کسر باقی نہیں رہے گی. عالی شان محل تعمیر کرنے کا حکم دیا, عالی شان محل بن گیا. بڑھیا نے دیکھا محل تو بہت اچھا ہے, اسی کے ایک کنارے, اسی کے پڑوس میں, اسی کے جوار میں اپنی جھوپڑی ڈال لی جائے. آپ غور کیجئے کہ بڑھیا نے کتنی محنت کے ساتھ وہ جھوپڑی ڈالی ہوگی. بڑھیا نے جھوپڑی ڈالی. جب بادشاہ لوٹ کر آیا کہا محل تو بہت اچھا ہے لیکن یہ جھوپڑی, توجہ دیجئے, بلڈنگ کے واسیوں کو, بلڈنگ کے واسیوں نے وہ بھی اجاڑ ڈالا. اب دیکھیے اجاڑنے کا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. آج ان کے ہاتھ میں ہے, کل دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں تھا, اب میرے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ سے کہیں اور جائے گا. اس کو ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے, اس کو قرار نہیں ہوتا ہے. یہی حکومت کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی آپ کے ہاتھ میں ہے, کبھی اس کے ہاتھ میں ہے, یہ منتقل ہوتی رہتی ہے. اور آدمی ظلم پر آ جائے تو پھر حال کیا ہوگا. تو بڑھیا کی جھوپڑی دیکھی, ذرا توجہ دیجئے. جو غریبوں پر کھسیاتے ہیں, غریبوں کو مارتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں, ان کو حقیر فقیر سمجھتے ہیں, ان پر ناجائز مان لیے کہ ظلم و ستم کے, ان پر ناجائز کے ساتھ ناجائز برتاؤ کرتے ہیں, ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں. وہ ذرا غور کر لے کہ بادشاہ نے کہا یہ جھوپڑی کا حضور یہ بڑھیا نے ڈال دی, کا محل کی زینت اس جھوپڑی نے ختم کر دی. کیا ہوا؟ محل کی زینت اس جھوپڑی نے ختم کر دی. اس جھوپڑی کو ڈھا دیا جائے, اس جھوپڑی کو اکھاڑ دیا جائے. حکم ہوا. بڑھیا جنگل گئی ہوئی تھی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے, اس کو اپنا چولہا جلانا تھا. جب آئی تو وہاں کچھ باقی نہیں تھا. بوڑھی نے کہا میری جھوپڑی. معلوم ہوا کہ بادشاہ نے آرڈر دیا ہے تو جھوپڑی نیست و نابود کر دی. بڑھیا نے کہا مولا میں ہی تو نہیں تھی. توجہ دیجئے, کلام پر غور کیجئے. بڑھیا کے کلام میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے. اے مولا میں ہی تو نہیں تھی, تو تھا. کیا بات ہے, واہ واہ. اور میری جھوپڑی ڈھا دی گئی. اتنا عرض کرنا تھا, زور کی آندھی آئی, نہ بادشاہ بچا, نہ بادشاہ کا محل بچا, سب نیست و نابود ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, دوسروں کو ستاتے ہیں, ایک وہ دن آتا ہے کہ پھر ان پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا ہے. فرش زمین ہمارا, یہ آسماں ہمارا, ہم ہیں غلام احمد, سارا جہاں ہمارا, ہم ہیں غلام احمد, سارا جہاں ہمارا. اور حضرت علامہ سلمان حضری ڈاکٹر اقبال کی زبان میں یہ کہتے پھر رہے ہیں, باطل سے دبنے والے, زور سے کہیے, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. آپ دیکھیے علامہ سلمان اظہری پہلے زیرو تھے, اب ملک کے ہیرو بن گئے. اب کس لیے بنے آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ کتنی برکتیں ہیں اسلام کی تبلیغ میں, کتنی رحمتیں ہیں اسلام کی تبلیغ میں, کتنی برکتیں ہیں امامت میں, کتنی برکتیں ہیں خطابت میں, کتنی برکتیں ہیں اشاعت اسلام میں. آپ جانتے نہیں تھے, میں جانتا نہیں تھا. اسلام کی بات کرنے لگے, آپ بھی انہی کی بات کرنے لگے. یہاں سے پتہ چل گیا جو دین کی بات کرتا ہے پبلک اسی کی بات کرتی ہے, جو اسلام کی بات کرتا ہے پبلک اسی کی بات کرتی ہے, جو اسلام کی اشاعت کی بات کرتا ہے پبلک اسی کی بات کرتی ہے. آج آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں علامہ سلمان اظہری کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ نے ان کو مقبول کر دیا نا. ماشاء اللہ.
اور جب وہ مقبول ہوئے تو کتنوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا. یہ ہمیشہ سانحہ رہتا ہے, یہ ہمیشہ حالات بگڑتے ہیں. یہاں تک حالات ہوئے کہ ان پر حالات بمبئی کے اندر تنگ کر دیے گئے. ہر چہکتی چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیا, یہ کام فلاں نے کیوں کیا. ارے جو کام انہوں نے کیا وہ ہمارا ہی تو کام ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور کسی کے چڑھنے سے, کسی سے جلنے سے آدمی کو کامیابی نہیں ملتی ہے, بلکہ اس کا اعتراف کرنے سے, اعتراف حقیقت کرنے سے کامیابی ملتی ہے. تو یہاں پر آپ جمع ہوئے ہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ ان کا بیان سن کر جائیں گے. بول جاؤ گے نہیں؟ انشاءاللہ. آپ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ آئے اور چلے گئے. کیسے آئے تھے اور کیسے چلے گئے یہ کچھ ہمیں خیال نہیں رہتا. اپنا بھی دور ایک دن آئے گا پھر نعیمی. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلام تو لمبا ہے. اپنا بھی دور ایک دن, ہر ایک کے دن آتے ہیں. ہمارے یہاں مقولہ ہے کہ گھورے کے دن بھی پھرتے ہیں. ہمارے یہاں مقولہ ہے کیا؟ ارے بولو نا میرے بھائی, ارے بولو نا میرے بھائی. اردو ہم بھولتے جا رہے ہیں, ہندی ہم بھولتے جا رہے ہیں. اب انگریزی کا دور ہے. پہلے ہمارے زمانے کے اندر چچا کو چچا کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں؟ انکل کہتے ہیں. اور چچا کہہ دو وہ بھی گھبراتا ہے, یہ کیا رہا ہے. اگر چچا کو انکل نہ کہو تو وہ گھبرانے لگتا ہے, اس نے کیا کہہ دیا, کوئی گالی دے دی, پتھر مار دیا. تو اب زمانہ بہت تبدیل ہو گیا ہے, اردو ہم بھولنے. تو گھورے کے دن بھی پھرتے ہیں. اپنا بھی دور ایک دن آئے گا پھر نعیمی, ہونے تو گر ہوا ہے دشمن جہاں ہمارا. کیا بات ہے, ہونے تو گر ہوا ہے دشمن بہت جہاں اچھا. ہمارا. سبحان اللہ, سبحان حضرات, یہ مختصر انداز میں چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائیں, اور بچوں کی خواہش تھی, اس کی تکمیل کے لیے یہ میں کھڑا ہو گیا. اور چونکہ ہمارے شاعر اسلام کیا نام ہے صاحب کا, محمد علی فیضی صاحب, مدرسے میں ذکر کر رہے تھے بچے کہ اس وقت جو ہے پورے ملک میں مشہور شاعر ہے. نہیں تو فقیر کی عادت نہیں ہے کہ حقیقت کا اعتراف نہ کیا جائے. یہی میں سب کو سبق دیتا ہوں کہ حقیقت کا اعتراف کیا کرو. حقیقت چھپتی نہیں. کوئی چاند کو چاند نہ کہے تو کیا ہو جائے گا, وہ بتاؤ کیا ہو جائے گا؟ چاند ہی رہے گا نا. لوگ اس بات پر ضد کرتے ہیں کہ چاند کو چاند مت کہو, سورج کو سورج مت کہو. حال کیا ہوتا ہے, نہ وہ چاند بن پاتے ہیں نہ وہ سورج بن پاتے ہیں. وہ کہیں کے نہیں رہتے ہیں. وہی چاند سورج بنتے ہیں جو حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. حقیقت کا اعتراف کیا کرو. اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو اس کو علم کو تسلیم کرو. کسی کو فن دیا ہے اس کو فن کو تسلیم کرو. کسی کو آواز دی ہے آواز کو تسلیم کرو. شاعر اسلام برکاتی ابھی پڑھ رہے تھے, کتنی عمدہ آواز ہے, کھنکتے لب و لہجے کے شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. آمین آمین. تو اپنا اپنا میدان ہے. اب یہ ہمارے گاؤں کے ہیں, قصبے کے ہیں, اور یہی اب باہر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ چھا جاتے ہیں. تو چونکہ رات دن یہاں پر ملاقات ہوتی رہتی ہے تو بات نہیں ہوتی ہے. نیا شاعر آتا ہے باہر کا تو اچھی طرح سنا جاتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے مولا کریم حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جزائے خیر فلاح دارین عطا فرمائے. بچوں نے جو پروگرام منعقد کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی ضروری تھی, اس لیے بالخصوص میں حاضر ہو گیا. حضرت حافظ و قاری ظفر بزمی کا اصرار بھی تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. یہ بھی اصرار ہے کہ آخر تک آپ رہیں. بڑی لمبی لمبی شرطیں عائد کر دی ہیں. اللہ کرے میں نبھانے کی کوشش کروں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں. وما